السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو مائی چینل۔ دوستو، ہماری دنیا بے شمار پراسرار مقامات اور جگہوں سے بھری پڑی ہے۔ ان میں سے کچھ مقامات اپنی کوئی عجیب خوبی کی وجہ سے شہرت اختیار کر جاتے ہیں، جبکہ کچھ تو ابھی بھی انسانی ذہن سے پوشیدہ ہیں۔ انہی عجیب اور پراسرار مقامات میں سے ایک برمودا ٹرائینگل ہے۔ اٹلانٹک اوشن کے مغربی حصے میں امریکی ریاست فلوریڈا، میامی اور پورٹو ریکو کے درمیان میں موجود یہ ایک سمندری علاقہ ہے۔ چونکہ یہ تین مقامات کے درمیان میں موجود ہے، اسی لیے اس کو ہم برمودا ٹرائینگل کہتے ہیں۔ برمودا ٹرائینگل اٹلانٹک اوشن کا سب سے گہرا حصہ مانا جاتا ہے۔ برمودا ٹرائینگل میں اب تک سینکڑوں بحری جہاز، ہوائی جہاز اور کئی کشتیاں لاپتہ ہو چکی ہیں۔ کئی لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ برمودا ٹرائینگل میں جاتے ہی جہاز کی سمت معلوم کرنے والے آلات ناکام ہو جاتے ہیں۔ ہوائی جہاز کے پائلٹس کے مطابق انہیں سمندر کے اس حصے سے عجیب روشنیاں دکھائی دیتی تھیں۔ کئی سائنٹسٹ کا ماننا ہے کہ سمندر کے اس حصے میں طوفان بہت زیادہ آتے ہیں اور اس لیے یہاں حادثات کافی زیادہ وقوع پذیر ہوتے ہیں۔ برمودا ٹرائینگل کے متعلق لوگوں کو تب پتہ چلا جب ایک مشہور بحری جہاز USS سائیکلوپس 1918 میں ٹھیک اسی جگہ سے غائب ہو گیا تھا۔ یہ بحری جہاز 1910 میں بنایا گیا تھا اور اس کی کل لمبائی 542 فٹ تھی۔ یہ جہاز دوسری جنگ عظیم میں امریکن نیوی کو ایندھن دینے کا کام کیا کرتا تھا۔ یہ بحری جہاز سلیواڈور سے سپلائی کو لے کر بالٹیمور میری لینڈ کی جانب روانہ ہوا، لیکن دوستو یہ جہاز کا آخری سفر تھا، کیونکہ یہ جہاز پھر کبھی اپنی منزل پر نہیں پہنچ سکا۔ اس جہاز کے عملے میں کل 306 لوگ شامل تھے، جن میں سے کسی ایک کا بھی سراغ نہ مل سکا۔ یہ دوسری جنگ عظیم میں امریکہ کا سب سے بڑا نقصان تھا۔ دوستو، برمودا ٹرائینگل نے دنیا میں شہرت اس وقت اختیار کی جب امریکن ایئر فورس کا ایک جہاز، جسے فلائٹ 19 کہا جاتا تھا، 5 دسمبر 1945 کو برمودا ٹرائینگل کے ٹھیک اوپر سے گزرتے ہوئے پراسرار طور پر لاپتہ ہو گیا تھا۔ یہ جہاز ٹھیک برمودا ٹرائینگل کے اوپر ریڈار سے غائب ہو گیا تھا۔ اس جہاز میں کل 5 پائلٹس موجود تھے، لیکن کسی ایک کا بھی سراغ ہاتھ نہ آ سکا۔ امریکن ایئر فورس نے اس جہاز کی تلاش کے لیے مزید 2 جہاز بھیجے، مگر ان میں سے بھی صرف ایک جہاز بچ سکا، جبکہ دوسرا بھی ریڈار سے غائب ہو گیا۔ ان 2 جہازوں کے علاوہ ٹوڈر اسٹار ٹائیگر بھی ایک ایسا جہاز تھا جو کہ برمودا ٹرائینگل کے ٹھیک اوپر سے گزرتے ہوئے ریڈار سے غائب ہو گیا تھا اور پھر کبھی نہیں مل سکا تھا۔ اس کے علاوہ کئی بحری جہاز بھی برمودا ٹرائینگل پر سے گزرتے ہوئے منظر عام سے لاپتہ ہو چکے ہیں۔ ان میں سے سب سے عجیب کیس کیرل ڈیرنگ نامی ایک بحری جہاز کا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا بحری جہاز تھا۔ جنوری 1921 میں یہ بحری جہاز امریکہ سے روانہ ہوا اور اس نے اپنی منزل برازیل تک جانا تھا۔ لیکن دوستو، شاید یہ اس بحری جہاز کے لیے کافی بدقسمت دن تھا، کیونکہ پھر یہ کبھی نہیں مل سکا اور کئی سوالات کو ہوا دے گیا۔ دوستو، برمودا ٹرائینگل کے متعلق اب تک کئی تھیوریز موجود ہیں۔ کئی لوگ تو کہتے ہیں کہ یہاں پر کوئی شیطانی قوت موجود ہے، کئی لوگ کہتے ہیں کہ یہاں پر کسی جنات کا سایہ ہے، اور کئی لوگوں نے تو یہاں پر دجال کی موجودگی کے خیال کو بھی ظاہر کیا ہے۔ غرض جتنے منہ اتنی باتیں۔ لیکن دوستو، آج کی جدید سائنس ان تمام باتوں کی منافی کرتی ہے۔ سائنٹسٹ کے مطابق یہاں کوئی جنات وغیرہ نہیں ہوتے، بلکہ یہ سب میتھین گیس کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ سائنسدانوں کے مطابق یہ علاقہ میتھین گیس سے اوور فلوڈ ہے۔ یہ گیس انتہائی گہرائی میں موجود ہے اور اتنی زیادہ مقدار میں ہے کہ یہ ہر وقت لیک ہوتی رہتی ہے، جس کی وجہ سے سمندر میں کافی زیادہ پریشر بڑھ جاتا ہے اور برمودا ٹرائینگل میں دھماکے ہوتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے گیس باہر آ جاتی ہے اور سمندر کا پانی گرم ہو جاتا ہے اور اس کے نتیجے میں جہاز ڈوب جاتے ہیں۔ اور چونکہ یہ جگہ انتہائی گہری ہوتی ہے اور پھر ان کا ملنا بھی کافی ناممکن ہو جاتا ہے۔ دوستو، امریکہ کو دریافت کرنے والا کرسٹوفر کولمبس جب برمودا ٹرائینگل کے پاس سے گزر رہا تھا تو اس کے جہاز کا کمپاس بھی کام کرنا چھوڑ گیا تھا، یہاں تک کہ اس نے آسمان میں آگ کا گولا بھی دیکھا تھا، جس کے متعلق اس نے یہ سب کچھ اپنی کتاب میں بھی لکھا تھا۔ دوستو، بحری جہاز کے کمپاس کے رکنے کی وجہ اب تک سائنس سمجھ نہیں سکی۔ ریسنٹ اسٹڈیز کا یہ دعویٰ ہے کہ برمودا ٹرائینگل کے اندر گہرائی میں انتہائی وسیع اور خطرناک حد تک گڑھے پائے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ حادثہ بھی ظاہر کیا گیا ہے کہ برمودا ٹرائینگل میں لاپتہ ہونے والے جہازوں کو یہی گڑھے نگل جاتے ہیں۔ سائنسدانوں نے ان گڑھوں کی وجہ بھی میتھین گیس کو ہی قرار دیا ہے۔ جب گیس کی مقدار بڑھ جاتی ہے تو اس کے دباؤ کی وجہ سے سمندر کی سطح پھٹ جاتی ہے۔ ماہرین کے مطابق اگر ان گڑھوں کے اندر جانچ پڑتال ٹھیک سے کی جائے تو آج بھی ان لاپتہ ہوائی جہازوں، بحری جہازوں کی باقیات اور ان لوگوں کی باقیات بھی مل سکتی ہیں جو کہ صدیوں پہلے لاپتہ ہوئے تھے۔ دوستو، یہ تو تھیں وہ تھیوریز جن کی تصدیق سائنسدانوں نے کی ہے۔ اب کئی لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ برمودا ٹرائینگل میں
میگنیٹک فیلڈ سے زیادہ ہے جو کہ بحری جہازوں اور ہوائی جہازوں کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے، اور شاید اسی وجہ سے یہاں پر کمپاس بھی کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ دوستو یہ تو تھیں وہ تھیوریز جو کہ آج کافی زیادہ مشہور ہیں۔ اب حقیقت اس کے برعکس بھی ہو سکتی ہے، لیکن اس کی اصل حقیقت کیا ہے یہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہی جانتی ہے۔ بہرحال برمودا ٹرائنگل آج بھی دنیا کی انسالوڈ مسٹریز میں سے ایک ہے، جن کی حقیقت شاید انسانی ذہن سے ہی پوشیدہ ہے۔ آپ کا برمودا ٹرائنگل کے متعلق کیا موقف ہے؟ کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ دوستو آج کے لیے بس اتنا ہی۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، اور ایسی ہی انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور بیل آئکن کو بھی پریس کیجیے گا تاکہ آپ کو میری ویڈیوز کے سب سے پہلے نوٹیفیکیشن مل سکیں۔ آپ بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔